جو ہی انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے بے تحاشا آزمائشیں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اور اگر وہ انسان لائف میں کسی پوائنٹ پہ جا کے ایک طالب علم بنتا ہے تو وہ آزمائشیں، وہ مشکلات، وہ پریشانیاں وہ 1000 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو اسٹیبلش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ روٹ کاز کیا ہے ان تمام مشکلات کا، ان تمام پریشانیوں کا، اور اس کو ہم ایڈریس کیسے کر سکتے ہیں، اور از اٹ ایون پاسبل ٹو ایڈریس سم تھنگ لائک دس، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جو ہی ایک طالب علم کمر بستہ ہوتا ہے اور گامزن ہوتا ہے اپنے علمی سفر پر، اس کے جو والدین ہیں وہ اس کا فیٹ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ اس نے خاص ڈائریکشن میں موو کرنا ہے۔ ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ کیا اس طالب علم کا ایک نیچرل انٹرسٹ ہے اس چیز میں جس کی جانب وہ پش کر رہے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے کہ والدین کی موٹیویشنز کیا ہوتی ہیں جب وہ اپنے بچوں کو ایک خاص ڈائریکشن میں موو کرنے کا کہتے ہیں۔ جو موٹیویشنز ہوتی ہیں وہ فائنینشیل ہوتی ہیں، اور فائنینشیل موٹیویشنز کیوں نہ ہو، اگر آپ ہیگیلین فلسفی کو اسٹڈی کریں اور آپ دیکھیں کہ فیوڈل لاز اور پروڈکشن ہاؤسز اور جو لیبررز ہیں یہ کس طرح سے آپس میں کنیکٹڈ رہے ہیں اور کس طرح سے ایک تاریخ بھری پڑی ہے جس میں یہ چیز بہت زیادہ obvious ہو جاتی ہے کہ اگر آپ معاشرے میں ایک بہتر جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہیں، اگر آپ نے جو معاشرے کا جو ایک ماؤنٹن لائک سٹرکچر ہے، اگر آپ اس کی چوٹی پہ کھڑے ہیں تو آپ کو ایک 360 ڈگری ویو ملتا ہے لائف کا، اس کے معاملات کا اور چیزوں کا کہ وہ کس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو اکنامک ایسپیکٹس جو ہیں they have always been part of this particular thing۔ بچے یہ نہیں سوچ رہے ہوتے جب وہ ایک خاص تعلیمی سرگرمی کو اپناتے ہیں، ان کے لیے کھیل کود، ہنسی مذاق اور وہ سب چیزیں ہوتی ہیں اہم، جن کا پریکٹیکل لائف میں شاید اتنا عمل دخل نہیں ہوتا، اور شاید وہی ایج ہوتی ہے کہ جس کو وہ فلی انجوائے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو گرون اپس ہیں، جو ایڈلٹس ہیں، وہ اپنے چائلڈہڈ کو ایک گولڈن ٹائم پیریڈ تسلیم کرتے ہیں، اور ایک نوسٹیلجیا ہوتا ہے آپ کے پاسٹ کے حوالے سے، آپ کے چائلڈہڈ کے حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو پریشانیاں نہیں ہوتی۔ جو پریشانیوں کی روٹ کاز ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ لائف میں لیٹر سٹیج پہ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف کی مشکلات کو جھیل رہے ہوتے ہو، ان پریشانیوں سے گزر رہے ہوتے ہو، تو وہ کون سے اہم معاملات ہیں کہ جن کو آپ نظر انداز کر جاتے ہو؟ انہی معاملات کو زہر بحث لانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو
کہ مسئلہ کہاں پہ ہے اور اس کو ایڈریس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ ریسرچز اٹھا کے دیکھیں تو بیشتر جو اوتھینٹک، ریکگنائزڈ اور پیئر ریویوڈ جرنل آرٹیکلز جو ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ چیز بلکہ لیک آف انرجی بھی ہوتی ہے، موٹیویشن کوئی نہیں ہوتی، اور ایک ہوپ لیسنس بھی ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ اس چیز کو رائٹ آف کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ جی بچہ ایک خاص عمر سے گزر رہا ہے، ایک سیکھنے کا پروسیس چل رہا ہے، تو آہستہ آہستہ جو ہے بچے کو چیزیں جو ہے وہ عیاں ہوں گی، ابھی نہیں ہوں گی۔ لیکن ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ممکنہ طور پہ یہ معاملات سٹیم کہاں سے کرتے ہیں۔ اگر ہمیں آئیڈیا ہو کہ یہ سٹیم کہاں سے کرتے ہیں تو اس معاملے کو حل کرنے میں ہمیں مشکلات درپیش نہ آئیں۔ اور نہ صرف ڈپریشن بلکہ بے تحاشا دوسرے معاملات ہیں۔ لو سیلف اسٹیم کے ایشوز ہوتے ہیں، ہوم سکنس کے معاملات ہوتے ہیں، اور بے شک وہ ایک گروہ کی صورت میں موجود ہوں، لیکن لونلینس جو ہے وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کے علاوہ جو تعلقات ہیں ان کے اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، وہ بھی بہت حد تک متاثر ہو رہے ہوتے ہیں چند فیکٹرز سے، جس کی وجہ سے مزید جو ہے اضافہ ہوتا ہے ان کی اسٹیٹ آف ڈپریشن میں اور ان کے سوچنے کے طریقے میں۔ اور یہ تو چلیں ہم ایک اسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں، ایسے بہت سارے اسپیکٹس ہیں۔ اسٹریس اور ڈپریشن کے علاوہ بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اور الٹیمیٹلی ایسی بہت سارے فیکٹرز ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو مل کے اس چیز کو بڑھاتی ہیں، اس کو طول دیتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پرفیکشنزم کی دوڑ میں بہت زیادہ لوگ پڑے ہوئے ہیں آج کل، اور ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ ایک خاص طرح سے آپریٹ کریں گے تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہوگا اس میدان میں جس پہ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ شاید اس چیز کو جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کہ ان کا پرائمری انٹرسٹ وہ نہیں ہے، وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے شاید والدین جو ہے اس چیز کو پریچ کر رہے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں لیک آف کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے، اسرٹیونیس کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، جو کہ یہ بھی کاز ہو سکتے ہیں جس میں پاسٹ ٹراما شامل ہے یا ریسنٹ ٹراما شامل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پیرنٹس اس چیز کا احساس کریں اور اس چیز کو باقاعدہ مانیٹر کریں کہ کس طرح سے ان کے جو بچے ہیں بطور طالب علم کن معاملات سے گزر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے ہائی ایکسپیکٹیشنز تو نہیں رکھی ہوئی ان سے؟ کیونکہ اگر اس طرح کی بات ہے تو ممکن ہے کہ جو طالب علم ہے وہ انزائٹی سے گزر رہا ہے،
اور انزائٹی ایک قسم کی نہیں ہوتی. سوشل انزائٹی ہوتی ہے, جنرل انزائٹی ہوتی ہے, ٹیسٹ کی انزائٹی ہوتی ہے, ایون پینک اٹیکس بھی ہوتے ہیں. جو فیملی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور ایون جو فیملی پرابلمز ہوتی ہیں وہ روٹ کاز ہو سکتی ہیں اس چیز کا. اگر اس کا بر وقت آپ خیال نہ کریں تو یہ چیز آپ کو لانگ رن میں بہت تنگ کر سکتی ہے, پرابلمیٹک ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ بچوں کے اعصاب سے, بچوں کے سوچنے, سمجھنے, کیلکولیٹ کرنے, آپریٹ کرنے کی صلاحیت سے ہے. تو اگر آپ ان سے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, اگر آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آؤٹ پرفارم کریں ساری دنیا کو, یا ایک خاص ٹاسک جو ہے وہ باقیوں سے بہتر کریں, تو وہ آپ کو پلیز کرنے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دوران جو ان کا لاشعور ہے اس میں بہت سارے ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بچہ دن رات محنت کر رہا ہے, تیاری کر رہا ہے, تو اس کو شعوری طور پہ وہ اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھا سکور کرے گا, اور اگر اچھا سکور کرے گا تو جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے اس سے. اور ممکنہ طور پہ اگر آپ کا کسی کزن کے ساتھ, کسی دوست کے ساتھ, یا کسی فیملی فرینڈ کے ساتھ اگر کمپٹیشن ہے تو مزید جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز آپ سے بڑھ جاتی ہیں, اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگتے ہیں. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ممکنہ طور پہ وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان ریئل ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں. کیا آپ کے والدین کا یہ ایم ہوتا ہے کہ اس کو ایک بہتر انسان بنایا جائے, یا بہترین ایجوکیشن دی جائے, یا ان تمام علوم سے آپ کو نوازا جائے جن کا آپ کو لانگ ٹرم فائدہ ہے. یہ تمام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن بیک اینڈ پہ اگر دیکھا جائے تو جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ فائنینشیل ہوتی ہے, تاکہ ایک وقت ایسا آئے کہ جس میں آپ انفرادی طور پر خود مختار ہو جائیں. اور یہ بات ٹھیک ہے, اس طرح سے پیرنٹس کو ایم کرنا چاہیے, لیکن ایک فائنینشیل ایجوکیشن دینا بہت زیادہ ضروری ہے پیرنٹس کو اپنے بچوں کو. اگر وہ فائنینشلی ایجوکیٹ نہیں کریں گے ان کو, تو شاید وہ اس طرح سے اپنا رول نہیں پلے کر سکیں گے کہ جس طرح سے ان کے پیرنٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ان کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ وہ آؤٹ پرفارم کریں تمام کمپیٹیٹرز کو, اور پھر جو پروفیشنل لائف ہے اس میں آٹومیٹکلی وہ اہیڈ ہوں گے. لیکن یہ معاملہ تھوڑا ٹرکی ہے. جہاں تک بات ہے پریکٹیکل نالج کی, تو پریکٹیکل نالج کے لیے ہمیں ایکسٹرا مائل جانا ہوگا. ہم بہت ساری مسٹیکس ایسی کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, بجائے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو آؤٹ پرفارم کریں گے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم خود سے بہتر پرفارم کریں گے اگلے دن یا اگلے ہفتے یا اگلے ماہ. جو ہمارا کمپٹیشن ہے وہ ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہے. ہر شخص کا جو ایکسپیرینس ہے,
وہ مختلف ہے، ہر شخص کی پیرنٹنگ مختلف ہے، ہر شخص کی عادات مختلف ہیں، ہر شخص کے دنیا میں آپریٹ کرنے کے طور طریقے مختلف ہیں۔ تو جب اتنا زیادہ فرق ہو تب جو انسان کی شناخت، اس کی آئیڈینٹی، اس کا جو سیلف ہے وہ ایک یونیک سیلف ہوتا ہے۔ تو اگر ایک خاص شخص جس سے آپ بڑی انسپریشن ڈرا کرتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اور اس کے ایکسپیرینسز میچ کرتے ہوں، اس چیز کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، جو کہ عمومی طور پہ نہیں کیا جاتا، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہمیں پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے میٹرک کرنی ہے، اس کے بعد لائف جو ہے آسان ہے، پھر ہمیں انٹر کی لالچ دی جاتی ہے، پھر جب انٹر سے ہو کے ہم بیچلرز کی طرف جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بیچلرز بڑا ضروری ہے، پھر ایم فل بڑا ضروری ہے، پھر پی ایچ ڈی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے خاص جو سال ہیں وہ وقف کر دیتے ہیں تعلیم کو، اور کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ ہمارے ذہنوں کے یہ ایم ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر ہم خود مختار ہو جائیں گے اور بہترین زندگیاں گزاریں گے، لگژوریس لائف سٹائلز گزاریں گے جن میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں یہ چیز نہیں بتائی جاتی عمومی طور پہ کہ ان سب چیزوں کی طرف گامزن ہونے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو لائف کے چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان پہ خاص توجہ دیں۔ مثال کے طور پر جب ایک اسٹوڈنٹ کو پاکٹ منی دی جا رہی ہوتی ہے تو کیا وہ اس کو اسمارٹلی اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ اس میں سے سیو کر رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر آنے والے وقتوں میں کوئی مشکل آ جائے گی، کیا جو اس نے پیسے سیو کیے ہیں پاسبلی کیا وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا اس نے یہ سوچا کہ کس طرح سے اس نے اسٹوڈنٹ لون سے بچنا ہے؟ کیونکہ تعلیمی معاملات جو ہے وہ آج کل بہت ایکسپینسو ہو گئے ہیں، اس وجہ سے کئی اسٹوڈنٹس لونز کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو لونز جو ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے، اس میں اگر آپ کسی طرح سے آپ الجھ جاتے ہو تو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کس طرح کی کمپنی کا انتخاب کر رہے ہو، آپ کس طرح سے اپنے جو والدین کے دیے ہوئے پیسے ان کو صرف کر رہے ہو، اور جب آپ یہ سب کر رہے ہوتے ہو تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ گریجویٹ ہو جائیں گے تب آپ نے معاملات کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی رقم موجود ہوگی؟ کیا آپ سوچتے ہو کہ آپ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے دوران ہی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں جس میں آپ کو پریکٹیکل نالج ملے؟ کیا آپ نے کہیں انٹرنشپ کرنے کا سوچا؟ کیا آپ نے کہیں پارٹ ٹائم جاب کرنے کا سوچا؟ کیا آپ نے کوئی اسکل ایکوائر کیا کہ جس کے ذریعے آپ کو آنے والے وقتوں میں ہیلپ ہو؟ ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نہیں سوچ رہے ہوتے۔ تو جہاں پہ بات آتی ہے فائنینشیل انٹیلیجنس کی، وہاں پہ ہم اسٹرگل کرتے ہیں۔ تو جب اسٹوڈنٹس پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں اور بالکل ہی ایک نئے سرے سے ایک زندگی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ ان سب معاملات کو اگر آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہی اسمارٹلی ڈیل کریں
تو کیا یہ آپ کے لیے آسانی نہیں ہوگی؟ کیا آپ بہت سارے ایشوز کو پہلے ہی ٹیکل نہیں کر لیں گے، بجائے کہ آپ اپنے وقت کو پراپرلی یوٹیلائز نہ کریں، بجائے کہ آپ ایسی سرگرمیوں میں اپنا وقت برباد کریں؟ یہ بہتر نہیں ہے کہ کیا آپ جو ہے ان چیزوں پہ کام کریں جو آپ کو لانگ ٹرم میں فائدہ دیں؟ آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اور اس میدان میں کمپیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ڈگریز کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل نالج بھی ہو، اور فائنینسز کے حوالے سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو، ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ روزمرہ کے اس کے بارے میں علم ہو، تاکہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھے اس کے لیے کوئی نئی چیز نہ ہو۔ تو انسان سوچتا بہت کچھ ہے، لیکن اس کی ایگزیکیوشن نہیں کر پاتا، کیونکہ ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اور جس ٹائم پیریڈ میں ہمیں اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس ٹائم پیریڈ میں ہم ایسے معاملات کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، خائف ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا ہماری لائف میں اتنا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا۔ ہم دراصل خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کی نگاہ سے، سوسائٹی کی اسپیکٹیکل سے، اور جب ہم اسی طرح سے اپنی زندگی کو صرف کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا پرپس کیا ہے لائف میں، اور جو ریئل سکسیس ہے، جو ریئل ترقی ہے، وہ کیا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ خود کو ہمیشہ ایجوکیٹ کرتے رہیں، کیونکہ سیلف ایجوکیشن سے بڑھ کے شاید ہی کوئی چیز ہوگی۔ عمومی طور پہ بہت سارے لوگ آپ کو مشورے دیتے ہیں، آپ کو ہدایات دیتے ہیں، لیکن آپ کو وہ سوچنے کی اسپیس نہیں دیتے کہ جس میں یو کوڈ ایکچولی میک اے ڈفرینس۔ تو ان لائنز پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بطور علم، بطور طالب علم، آپ کا تعلق معاشرے اور اس کی اقتصادیات سے کیا ہے، اور جو ہی آپ کو اس چیز کا جواب ملے گا، آپ چیزوں کو بہتر طرح سے ہینڈل کرنے لگیں گے۔ یاد رکھیں کہ فائنینشیل موٹیویشن ضروری ہوتی ہیں، بٹ دے آر ناٹ ایوری تھنگ۔ لائف میں بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جو اہمیت کے عامل ہیں، جس طرح سے آپ کی فیملی، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کا وقت ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو واپس نہیں آتی ہیں۔ اگر آپ کسی زندگی کے وینچر میں فیل ہو گئے ہیں تو بھی آپ نے کچھ نہ کچھ لرن کیا ہوگا، اور لرن کرنے کے بعد جو ہے آپ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر کسی کاوش میں لگ جائیں اور اس میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ لیکن کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت ریئر ہوتی ہیں، اور آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ڈو سبسکرائب اینڈ شیئر۔
تھینک یو.